الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ روزانہ بیان کیا جائے گا تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ کل جو ہے یہاں تک سبق ہوا، اب جو ہے آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اس کا ترجمہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کل جو تشریح ہوئی مالک یوم الدین کی، اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی یوم جزا کا مالک ہے اور اس نے ہمیں زندگی دی ہے، تو کل قیامت کے دن ہمیں وہ اس کا سوال کرے گا۔ کیا کرے گا بھئی؟ سوال کرے گا۔ ہاں، تو فرمایا کہ بھئی مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کو جواب دہی دینی ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنے کی ہے۔ اسی کا اجالہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھئی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تو انشاءاللہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامیابی کے ساتھ کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہے جو ہے نعبد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نعبد، عبادت۔ سب سے پہلے ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے؟ عبادت کہتے کس کو ہے؟ عبادت کہتے ہیں انتہائی محبت، انتہائی عظمت اور انتہائی احترام کے ساتھ کسی کے حکم کو بجا لانا۔ عرب کے اندر جو ہے معبد کہتے ہیں کہ بھئی جس راستے کے اوپر بہت ہی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اور لوگ جس راستے کے اوپر بہت زیادہ گزرتے ہیں اس کو کہتے ہیں طریق المعبد۔ کیا کہتے ہیں؟ طریق المعبد، یعنی کہ وہ راستہ لوگوں کے قدموں کے نیچے ہمیشہ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ لوگوں کے قدموں کے نیچے۔ تو اسی سے عبادت ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کے اندر پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کے اندر، کہ اب اللہ تعالیٰ تو جس طریقے سے چاہے گا اسی طریقے سے میری زندگی ہوگی، تو جس طریقے سے چاہے گا اسی طریقے سے میری زندگی ہوگی، اس کے علاوہ میری زندگی کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا معنی ہے عبادت، اور یہ چیز ہوگی انتہائی احترام، انتہائی عظمت کے ساتھ۔ اگر عبادت اختیاری نہ ہو بلکہ اضطراری ہو، کیسی ہو؟ اضطراری بولتے ہیں کہ بھئی زبردستی والی زبردستی سے کوئی کام کیا تو وہ عبادت نہیں کہی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر عظمت نہیں پائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عبادت جو ہے آدمی نے قریب اور اس کا دل میں کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے اور کوئی دھیان نہیں ہے، تو یہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ مذاق اور استہزاء ہوگا۔ کیا ہوگی بھائی؟ مذاق ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مذاق ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہم ہر عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور کے ساتھ عبادت کریں کہ میرا خالق، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی عظمت ہے میرے دل میں، اس کی عظمت ہے۔ اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی بڑائی کے اندر 3 آیتیں بیان کی۔ تو اس عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر ہم بٹھائے، پہلے اس عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے، اور اس عظمت کو بٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی عبادت کریں، تو انشاءاللہ ہماری عبادت قابل قبول ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا بھائی؟ تو اولاً عبادت کی 2 قسمیں ہیں۔ اولاً عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ایسی ہے جو
اعضائے بدن سے کری جاتی ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے جو باطن سے کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے، دل و دماغ سے کی جاتی ہے۔ کس سے کی جاتی ہے؟ دل و دماغ سے کی جاتی ہے۔ پھر جو عبادت بدن سے کی جاتی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ عبادت بدنی کیا ہے؟ عبادت کہ بھئی تعظیماً اس کے سامنے جھک جانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ نماز کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے تبرکاً اس کی تسبیح پڑھنا، تبرکاً اس کی کیا پڑھنا؟ تسبیح پڑھنا، برکت کے لیے اس کی تسبیح پڑھنا، تمہید بیان کرنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بھئی اسی کے سامنے اپنی تکلیفوں کو بیان کرنا، اور جو ہے اسی سے مدد طلب کرنا، اسی سے دعا اور حاجت اسی سے طلب کرنا۔ تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے بدنی عبادت کے اندر آئے گی۔ اور دوسری یہ ہے بدنی عبادت کے اندر بھی دوسری یہ ہے کہ جن کاموں سے کہ بھئی آدمی کو جو ہے جمع کرنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا آدمی کا پسندیدہ عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ پسندیدہ عمل ہے، لیکن روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان کاموں سے رک جانا، ان کاموں سے کیا ہو جانا؟ رک جانا۔ تو یہ روزہ ہے۔ اور پھر تبرک مقام جو ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے، مثال کے طور کے اوپر کعبۃ اللہ، مدینہ شریف، تو ایسی جگہوں کے اوپر تبرکاً جانا، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر، عبادت بدنی کے اندر شمار ہوگی۔ کس میں شمار ہوگی؟ عبادت بدنی میں۔ اور عبادت مالی کہ بھئی تبرکاً اس کے نام کے اوپر کچھ مال خیرات اور صدقہ کرنا، اور جو واجب ہے وہ بھی دینا، اس کے علاوہ بھی اس کے نام کے اوپر صدقہ اور خیرات کرتے رہنا۔ تو یہ عبادت کون سی ہوئی؟ مالی عبادت ہوئی۔ پہلے جو عبادت بیان کی گئی وہ کون سی عبادت تھی؟ بدنی عبادت۔ اور یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت۔ اور جو ہے اعضائے باطنہ سے جو عبادت کی جاتی ہے، کس سے؟ باطنی قوا سے، یعنی دل و دماغ سے جو عبادت کی جاتی ہے، تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرنا۔ کیا کرنا؟ غور و فکر کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قرآن کریم پڑھے تو اگر ہمیں جتنا معلوم ہو چکا ہے، جتنا معنی، جتنا ترجمہ معلوم ہو چکا ہے، اس کو غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ دل و دماغ کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے یہ؟ دل و دماغ کی عبادت ہے۔ اچھا، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نعبدو بیان فرمایا اور پھر نستعینو۔ نستعینو کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ نستعینو کا معنی کیا ہے؟ مدد طلب کرنا۔ اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک مشکل امر ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم اس کام کو عمل میں نہیں لا سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کے اندر ہماری کیا فرما؟ مدد فرما۔ اور نستعینو کے اندر یہ بات بھی ہے کہ بھئی ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ بھئی اگر ہم کو کسی کام سے گھر سے باہر نکل رہے، تو گھر سے باہر نکلتے وقت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو سواری جلدی ملا دے۔ اب سواری مل گئی تو بھئی اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میرے کو عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے رہے؟ دعا مانگتے رہے۔ اب بہت ساری عبادت ایسی ہوتی ہے جو ہمیں تھوڑی مشکل لگتی ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ تو ان عبادتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن کہ بھئی ہم نے تو مانگنے کا دروازہ کھولا رکھا تھا، مانگنے کا دروازہ ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، کیا آپ نے ہم سے عبادت کے لیے سوال کیا کہ اللہ میرے لیے عبادت آسان فرما دے؟ بہت سارے احکام ہم چھوڑ رہے ہیں، بہت سارا احکام اگر ہمارے سے چھوٹ رہے اور جو ہے درمیان کے اندر بہت بڑی بڑی رکاوٹیں آ رہی ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ رکاوٹوں کو دور فرما اور میرے لیے تیری بندگی کرنا، تیری عبادت کرنا
آسان کر دے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ایاک۔ ایاک کا معنی ہے تیری، ایاک کا معنی ہے تیری۔ عربی لہجوں کے حساب سے جو ہے یہ بعد میں آتا ہے، نعبدو کا آئے گا، جیسے دعائے قنوت کے اندر کیا ہے؟ وَنَعْبُدُ کا وَنَسْتَعِينُ کا، کیا ہے؟ نعبدو کا ونستعین کا۔ اصل تو یہی ہے کہ یہ آئے گا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک کو مقدم کیوں کیا؟ پہلے کیوں لائے؟ ایاک کو پہلے کیوں لائے؟ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ایاک کو پہلے اس لیے لائے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جب اپنے دل و دماغ کے اندر جب بھی یہ آیت پڑھے اور جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے تو اس وقت ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہونا چاہیے۔ تیری، پہلے کیا؟ تیری۔ تیری کب بولیں گے؟ جب سامنے موجود ہوگا۔ تیری کب بولیں گے؟ جب سامنے موجود ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ ایاک کو مقدم لانے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو کہ میرے کو سامنے پاؤ، میرے کو سامنے پاؤ۔ تو ہم 24 گھنٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ 24 گھنٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہی گزار لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہی گزارنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے غافل کسی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت ہم سے غافل نہیں ہے۔ تو 24 گھنٹے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ گزارنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نعبدو کا بولتے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہوتا؟ تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ایاک کا شروع میں آ گیا، ایاک کا کیا آ گیا؟ شروع میں آ گیا، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے۔ ہم تیرا جتنا احترام کرتے ہیں، ہم تیری جتنی عزت کرتے ہیں اور تجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں، تجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت تیرے علاوہ کسی سے نہیں کرتے۔ اب یہاں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کی بات کو ماننا ہے۔ اب اگر ہم ہمارے استاد کی، ہمارے بادشاہ کی، ہمارے والدین کی اگر ہم فرما برداری کر رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا حکم ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تیرا حکم ہے، تو تیرے حکم کی وجہ سے ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اب اگر ہمارے والدین یا ہمارے استاد یا ہمارا حکمراں یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ایسی بات کا حکم کرتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے، تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی کو مقدم رکھا جائے گا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی کو مقدم رکھا جائے گا اور اسی کی بات جو ہے مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو یہاں پر ایک مسئلہ ہے، نستعین میں کیا فرمایا ہم نے؟ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بھئی یہاں پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ بھئی آدمی جو ہے کبھی عمرہ سے مدد طلب کرتا ہے، بھئی میری یہ مدد کر دو، چھوٹا بچہ جو ہے بڑے سے مدد طلب کرتا ہے، تو اس کی تو منع نہیں کیا، اس سے تو منع نہیں کیا، تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے کام آدمی کسی کو قادر مطلق سمجھ کر مدد طلب کرے کہ بھئی یہی مدد کرنے والا ہے۔ قادر مطلق کا مطلب کیا؟ کہ بھئی اس چیز کی اس کو قدرت مکمل طور کے اوپر ہے، یہ سمجھ کر اگر کسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہم درگاہ کے اوپر جا رہے اور یہ سوچ کر اس سے دعا مانگ رہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا سننے کی اس کو طاقت دے دی ہے، میری دعا سننے کی اس کو طاقت دی ہے اور اس کو دعا قبول کرنے کی طاقت دی ہے۔ کیا بھائی؟ دعا قبول کرنے کی کیا دی ہے؟ طاقت دی ہے۔ تو پھر یہ مدد
طلب کرنا ناجائز ہے. ایسی مدد طلب کرنا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. اور جو ہے آدمی وہاں پر کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیا. مشرکین مکہ جو ہے، مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی اس بات کے تو قائل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کچھ کام اپنے وزیروں کے سپرد کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ سپرد کر دیتا ہے. اب وہ کام جب وہ وزیر کرتے ہیں تو وہ ہر مرتبہ بادشاہ سے پوچھتے نہیں ہے، اور بادشاہ کو ہر مرتبہ اس کا علم بھی ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ وزیر اپنے حساب سے اپنے من میں جو آیا وہ حساب سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، اس کو سپرد کر دیا. تو وہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو یہ کام، بارش کا کام ان کے سپرد کر دیا. اب یہ جس طریقے سے چاہیں گے بارش برسائیں گے. اصل بارش برسانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کام سپرد کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں لائے بغیر یہ خود یہ کام اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اور اس سے مدد طلب کرتے تھے. تو اس طریقے سے سمجھ کر مدد طلب کرنا ناجائز اور حرام ہے. اس طریقے سے مدد طلب کرنا ناجائز اور حرام ہے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی جو ہم ایک دوسرے سے چیز مانگتے ہیں کہ بھئی مجھے بول پین دے دو، مجھے موبائل دے دو، تو یہ سمجھ کر مانگتے ہیں کہ بھئی یہ مدد الہی کا مظہر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دنیا میں آ کر کسی کی مدد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو اپنی مدد کے لیے ظاہر فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا تو دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات نہیں ڈالے گا تو نہیں دے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات ڈال کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ بھئی اس کو یہ چیز نہ ملے تو یہ چیز اس کو نہیں ملے گی، یہ چیز اس کو نہیں ملے گی. آدمی یہ سوچ کر ہی مانگتا ہے. اصل دینے والا کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو ایسی مدد طلب کرنا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ظاہری طور کے اوپر اختیار دیا ہوا ہے. اسی لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی دوا سے مجھے کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے، دوا سے مجھے شفا ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے. بلکہ دوا کے اندر تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے تو مجھے اس دوا سے اثر ہوتا ہے اور میں دوا سے اچھا ہوتا ہوں. میرے کو دوا سے کیا ملتی ہے؟ شفا ملتی ہے. تو یہ سوچ کر ہی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا کسی دوا کو کھاتا ہے کہ بھئی اس میں اثر پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب یہ سوچ کر اگر کیا ہے کام تو جائز ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ہر ایک کو الگ چیز کی صلاحیت دی ہوئی ہے. اس اعتبار سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے اس چیز کو مانگ سکتے ہیں. بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے، اس چیز کی صلاحیت دی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شفا دینے کا جو عمل ہے وہ ڈاکٹر کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. ڈاکٹر کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں اور یہ مسئلے مسائل بھی آج کے سبق کے اندر آ گئے. تو واپس ترجمہ ہو جائے تاکہ ہمیں ترجمہ کیا ہو جائے؟ بالکل یاد ہو جائے. اور جب ہم جب نماز کے اندر قرآن پڑھے تو اس ترجمے کو ہم اپنے ذہن کے اندر کیا کرتے رہے؟ گھماتے رہے. یہ ترجمہ ہمارے ذہن کے اندر تاکہ ظاہری اعضاء کی عبادت کے ساتھ ساتھ باطنی اعضاء کی عبادت بھی ساتھ ساتھ ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے.
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अब इसके इन आयतों की जो कुछ भी तशरीह हुई और जो कुछ हमने सुना, इसको भी हमें अपने ज़हन के अंदर रखना है और नमाज के अंदर इस जहन को बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के मुतालिक हमने जितनी भी बातें सुनी, रहमान के मुतालिक जितनी बातें सुनी, रहीम के मुतालिक जितनी बातें सुनी, मालिक यौमिद्दीन के मुतालिक जितनी बातें सुनी, वो सारी बातें हमको अपने सामने रखनी है। हमेशा हमारे सामने ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम हकीकी माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बंदे बन जाएंगे और हकीकी माने के अंदर मोमिन बन जाएंगे। हकीकी माने के अंदर क्या बन जाएंगे, मोमिन बन जाएंगे। बंदे का माना गुलाम के है और गुलाम अपने आका की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। तो हम अपने आप को भी अल्लाह तबारक व तआला का क्या माने, गुलाम माने और अपने आका की मर्ज़ी के बगैर, अपने आका की मर्ज़ी के बगैर कोई काम हमसे सरजद ना हो, इसका हम ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।